بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ بھٹو، میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم کے اور سب سے بڑھ کر حیدرآباد شہر کے عوام کے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا یہ 18 اکتوبر کے جلسہ کو تاریخی جلسہ بنا دیا ہے، تاریخی جلسہ بنا دیا۔ ہم آج 18 اکتوبر 2007 کو یاد کر رہے ہیں جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان واپس آئی تھی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ایک مشن کے ساتھ واپس آئی تھی، ایک نظریہ کے ساتھ واپس آئی تھی، ایک منشور کے ساتھ واپس آئی تھی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اگر اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کے کراچی شہر پہنچی تھی تو اس لیے پہنچی تھی کہ پاکستان میں اس وقت ایک آمر راج کر رہا ہے، اس آمر کو ہٹا کے عوامی راج قائم کرنا ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب واپس آئی تھی تو اس لیے آئی تھی کہ پاکستان کے عوام روٹی، کپڑا اور مکان کا مطالبہ کر رہے تھے، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو چاہتی تھی کہ پاکستان کے عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان ملے، وہ اپنی والد کی نامکمل مشن کو مکمل کرے۔ اگر بی بی آئی تھی تو اس لیے کہ اس ملک کے نوجوان بے روزگار تھے، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس ملک کی وزیر اعظم اس لیے بننی تھی کہ جب بے نظیر آئے گی تو روزگار لائے گی۔ شہید بی بی جب آئی تھی تو جس منشور پہ وہ کیمپین چلا رہی تھی تو اس منشور میں آمریت کو ختم کرنا موجود تھا، اس منشور میں غربت اور بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے اس منشور میں موجود تھا۔ ایک اور جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی منشور میں موجود تھی کہ قائد عوام کا دیا ہوا 1973 کو اس ملک کا وفاقی جمہوری اسلامی آئین کو بحال کرنی تھی، اور آپ کی محنت کے نتیجوں میں اس سیاسی جماعت کے کارکن کی جدوجہد کے بعد ہم 18ویں ترمیم کی صورت میں تقریباً وہ منشور کا حصہ پہ بھی ہم نے عمل درآمد کر کے صوبہ سندھ کو، صوبہ پنجاب کو، صوبہ بلوچستان کو، صوبہ پختونخوا کو اپنے حق دلوائے تھے۔ اسی منشور میں، اسی چارٹر آف ڈیموکریسی میں، اسی الیکشن کیمپین میں شہید بی بی کی ایک اور مطالبہ تھی کہ اس نے وفاقی عدالت بنانی تھی، اور اس وفاقی عدالت میں تمام صوبوں کے برابری کا نمائندگی ہونی تھی، اور اس وفاقی عدالت
نے جو پاکستان کا آئین تھا اس کا تحفظ کرنا تھا. اس وفاقی عدالت نے پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کو تحفظ پہنچانا تھا. اور اس وفاقی عدالت پہ وہ 1 یونٹ کی سوچ توڑ کے وہ 1 یونٹ ہم نے صوبائی اسمبلیز کے تھرو توڑوائے. وہ 1 یونٹ ہم نے پارلیمان میں سینٹ آف پاکستان بنا کے پارلیمان سے وہ 1 یونٹ کا کانسیپٹ ختم کر دیا تھا. اور یہ شہید بی بی کی مطالبہ تھی کہ وہی 1 یونٹ کا کانسیپٹ ہمارا عدالت سے بھی ہٹ جائے. اور شہید بی بی کے یہ فلسفہ، شہید بی بی کا یہ نظریہ، یہ مطالبہ اس لیے سامنے آئے کہ جتنا شہید محترمہ بینظیر بھٹو ان عدالتوں کی اصل چہرہ جانتی تھی کوئی اور نہیں جانتی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو جانتی تھی کہ پاکستان کے بننے سے لے کے پاکستان سے بننے سے لے کے اس دن تک اس عدالت نے جس نے ہمارا آئین کا تحفظ کرنا تھا، اس عدالت نے جس نے عامر کا راستہ روکنا تھا، اسی عدالت نے عامر کا راج کو ربڑ سٹیمپ کیا. اسی عدالت نے عامر کو یہ اجازت دی، غیر آئینی اجازت دی کہ وہ آپ کی آئین میں ترمیم لے کر آئے. شہید بی بی ان کے اصلیت جانتی تھی. وہ جانتی تھی کہ جب بھی موقع آیا تو انہوں نے عامر کے ساتھ دیا، عوام کے ساتھ نہیں دیا. جب بھی موقع آیا انہی جج صاحبان نے عامر کے ساتھ دیا، دستور کے ساتھ نہیں دیا، آئین کے ساتھ نہیں دیا. تو یہی وجہ تھی کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے فیصلہ کر چکی تھی، وعدہ کر چکی تھی کہ میں آئینی عدالت بنا کے رہوں گی. اور اگر 18 اکتوبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن شہید ہوئے، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہے، تو ان شہداء نے سب سے پہلے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جان کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی. اور اس کے بعد ان کے جان کی قربانی، ان کے شہادت اسی کیمپین کا حصہ تھا، اسی انتخابات کا حصہ تھا، اسی منشور، اسی نظریہ جو اپنی قائد کی تھی، جس میں ہمارا آئینی عدالت چاروں صوبوں کے برابری کے نمائندگی، چارٹر آف ڈیموکریسی کا کمپوننٹ موجود تھا. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو یہ خوش خبری دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بہت انتظار کیا. ہم نے یہ وعدہ 2006 میں کیا تھا. آپ کا حکومت آئے 2008 سے لے کے 13 تک ہم یہ وعدہ پورا نہیں کر سکے. اب میں وزیر اعظم نہیں ہوں، میں وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں ہوں، مگر اس کے باوجود انشاءاللہ تعالی میں وہ وعدہ، بی بی کا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں. یہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آئینی عدالت کا کانسیپٹ تو پاکستان میں نہیں چل سکتا، دنیا میں نہیں چل سکتا. تو میں پوچھتا ہے کیوں؟ جب میں پوچھتا ہوں کیوں، تو وہ کہتے ہیں اس لیے
کہ قیدی نمبر فلاں فلاں کہتا ہے نا. اب یہ جو وفاقی عدالت ہے، یہ جو آئینی عدالت ہے، یہ جو برابری کی نمائندگی کا مطالبہ ہے، 1 یونٹ کا ختم کرنے مطالبہ ہے. پاکستان کے عوام اس مطالبہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں پورا پاکستان کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آئے حیدرآباد کے یہ پھٹا ہوا سمندر کو دیکھے، حیدرآباد کے عوام کے یہ ہجوم کو دیکھے. ان سب کا مطالبہ ہے کہ نہ کھپے، نہ کھپے، 1 یونٹ نہ کھپے. ان سب کا مطالبہ ہے کہ برابری کا نمائندہ ہو. ان سب کا مطالبہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو فوری اور جلدی انصاف ان عدالتوں سے ملنا چاہیے. یہ مطالبہ نہ صرف آپ کا مطالبہ ہے، یہ مطالبہ نہ صرف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا مطالبہ ہے، یہ مطالبہ تو قائد اعظم محمد علی جناح کا مطالبہ تھا. قائد اعظم محمد علی جناح نے 1930s میں پاکستان بننے سے پہلے گول میز کانفرنس میں خود کہا تھا کہ کسی ایک عدالت میں اتنا طاقت نہیں ہونا چاہیے. ایک عدالت عوام کو کرمنل کیسز میں، سول کیسز میں انصاف دے، دوسرا عدالت عوام کو آئینی ایشوز پہ، وفاقی ایشوز پہ انصاف دے. یہ تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اپنی جگہ اس ملک کی بانی قائد اعظم محمد علی جناح کا مطالبہ تھا. یہ مطالبہ جسٹس تراب پٹیل کا مطالبہ تھا. کیا آپ میں سے آپ کو یاد ہے کہ جسٹس تراب پٹیل کون تھا؟ جسٹس تراب پٹیل وہ جسٹس تھا، وہ عدالت کا منصف تھا اور اصل منصف تھا. وہ پی سی او جج نہیں، وہ آئین کا تحفظ کرنے والا آدمی. جسٹس تراب پٹیل وہ جسٹس تھا، وہ عدالت کا منصف تھا اور اصل منصف تھا. وہ پی سی او جج نہیں، وہ آئین کا تحفظ کرنے والا آدمی تھا. وہ جسٹس پٹیل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو قتل کیس میں اس عدالت پہ بیٹھا ہوا تھا. وہ ان بہادر ججز میں سے تھے جنہوں نے کہا تھا، لکھا تھا، رولنگ دیا تھا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بے قصور ہے. ان کے خلاف جو آپ نے سو کولڈ ایویڈنس جمع کیا ہے یہ ناکافی ہے، یہ ظلم ہے، یہ ذاتی ہے کہ قائد عوام کی غیر موجودگی میں آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں اس سندھ کا وزیر اعظم کے خلاف یہ فیصلہ دیا. یہ جسٹس پٹیل صاحب تھے جس نے وہ انصاف دیا ہمیں قائد عوام کی زندگی کے دوران، جو آج کا عدالت 3 نسلوں بعد مان رہے ہیں کہ جسٹس پٹیل سچا تھا، صحیح تھا، درست تھا، قائد عوام بے قصور تھا. وہ جسٹس پٹیل صاحب اگر پی سی او پہ اوتھ لیتا تو وہ بھی افتخار چودھری کی طرح کسی عامر کا چیف جسٹس بن سکتا تھا. اس کا باری تھا، اگلی باری جسٹس پٹیل صاحب کا تھا. اگر وہ اپنا کرسی کا سوچتا اور آئین کا نہ سوچتا، اگر وہ اپنا کرسی کا سوچتا اور جمہوریت کا نہ سوچتا تو وہ بھی پی سی او اوتھ لے کے افتخار چودھری کی طرح ایک عامر کا جج بن سکتا تھا.
मगर उसने चीफ जस्टिस का ओहदे को लात मार के इस्तीफा दिया, मगर किसी आमिर का राज को कबूल नहीं किया। उस मुंसिफ ने 1980s में मुतालबा किया कि आईनी अदालत बनाए, वफाक का बराबरी का नुमाइंदगी हो। उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने की। आज मैं कर रहा हूं, आज आप कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये जिदोजहद जो कायदे आजम ने लड़ा था, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने लड़ी थी, इंशाअल्लाह ताला ये जिदोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और तमाम सियासी जमातों मिलके ये नामुकम्मल मिशन को हम मुकम्मल करके दिखाएंगे। हमारा मुतालबा इंसाफ का है, हमारा मुतालबा बराबरी का है। यही अवाम पूछते हैं कि कायदे अवाम को आपने तख्तेदार पे लटकाया। यही अवाम पूछते हैं। बनना है, इंसाफ देना है तो आईन और कानून के मुताबिक चलना है। जब तक यह अदालत अपनी मर्जी के मुताबिक चलेगा और आईन और दस्तूर के मुताबिक नहीं चलेगा, तब तक पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ नहीं मिल सकता। हमारा बराबरी का मुतालबा है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क का जब सबसे बड़ा अदालत बैठे, आईन के बारे में फैसले दे, वफाक के डिस्प्यूट्स के, सूबे के आपस के डिस्प्यूट्स पे, सूबे और वफाक के डिस्प्यूट्स पे जब वो फैसले दे, तो उस अदालत में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी हो। हमारा मुतालबा इतना ही है, बराबरी का है। इस बराबरी के नारे के हवाले से मैंने कराची में भी एक शेर सुनाई थी, मैं आज भी उसको दोहराना चाहूंगा कि बराबरी सरासरी असा खरूथा ऐतरी, अदल इंसाफ चेतरी, अदल इंसाफ चेतरी। बराबरी सरासरी असा खरूथा ऐतरी, अदल इंसाफ चेतरी, अदल इंसाफ चेतरी, अदल इंसाफ चेतरी। अब मैंने इस्लामाबाद वालों को वही शेर सुनाना है, तो उनके लिए कि बराबरी सरासरी हम मांगते हैं इतनी, अदल इंसाफ जितनी, अदल इंसाफ जितनी। ये हमारा मुतालबा है, हमारा जायज मुतालबा है, हमारा दिहाइयों से मुतालबा है। अब आपको हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा और बराबरी का अदालत बनाना पड़ेगा। ये अब वक्त आ गया है, आप नाम जो भी दे, अपने बेंच का नाम देना है, अपने अदालत का नाम देना है, नाम आप रखे, मुतालबा हमारा पूरा करे कि वफाकी आईनी जो अदालत होगा उसमें बराबरी का नुमाइंदगी होगा। हम इस नतीजे पे तकरीबन पहुंच चुके हैं कि हम ये ख्वाब पूरा कर सकते हैं, मगर आज भी सियासी जमातों के लिए एक इम्तिहान है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है और मेरा पूरा कोशिश ये रहा है कि हम ये आईन साजी, आईन 18वीं तरमीम की तरह करें। ये आईन साजी
1973 کی آئین سازی کی طرح کرے اور یہ کنسنسس کی آئین سازی ہو. میں پچھلے 2 مہینوں سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت باقی سارے سیاسی جماعتوں کے ساتھ دن رات محنت کر رہا ہوں کہ میں اپنے جیالوں کا مطالبہ شہید بی بی کے نام مکمل مشن کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. اب سیاسی جماعتوں کے لیے ایک امتحان ہے. ہم سے جو ہو سکے ہم نے کر لیا. انہوں نے کہا کہ عدالت نہیں ہوگا، بینچ ہوگا. میں نے کہا چلے بینچ بنائیں مگر برابری کا نمائندگی دیں. انہوں نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نہیں ہوگا. وہ جسٹس فائز عیسیٰ جس نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دیا. انہوں نے کہا کہ وہ جسٹس فائز عیسیٰ نہیں ہو سکتا. وہی جسٹس فائز عیسیٰ جس نے فیض آباد کرنا کا ایسا بہادر فیصلہ دیا جو پاکستان کی کوئی اور جج میں وہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ایسا فیصلہ کر کے دکھائے. وہ جسٹس فائز عیسیٰ جس نے کہا کہ مشرف غدار ہے، عامر ہے، وہ کام کر کے دکھایا جو کوئی اور منصف نہیں کر سکتا تھا، جو کوئی اور چیف جسٹس نہیں کر سکتا تھا. وہ بھی کام کر کے دکھایا جو لوگ ڈرتے تھے یہ فیصلہ سنانے. اس سے پہلے تمام چیف جسٹسز ڈرتے تھے، بزدل تھے. وہ یہ بھی نہیں کر سکتے تھے جو عامر تھا اس کو عامر بھی نہیں کرا سکتے تھے. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جو آپ نے یہ کام کیا ہے تاریخ آپ کو یاد رکھے گا. مگر ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نہیں رہ سکتا تو جسٹس فائز عیسیٰ بھی نہیں رہے گا. پھر بھی ہمارا مطالبہ ہے برابری کا عدالت بناؤ حیدرآباد کے عوام کے مطالبہ کے مطابق. اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا. میں نے اپنے جو چیزیں اپنے جو ہاتھ میں تھے اس پہ میں نے کمپرومائز کیا ہے. اور صرف اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ یہ آئین، یہ دستور پاکستان پیپلز پارٹی کا قائد کا امانت ہے. اور میں چاہ رہا تھا، آج بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہ آئین سازی ضرور ہو، فوری ہو، ابھی ہو. مگر یہ آئین سازی میں اکیلا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ آئین سازی مولانا فضل الرحمان صاحب، مسلم لیگ اور تمام سیاسی جماعتیں جو اس پارلیمان میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہی کام کرنا چاہ رہا ہوں. جو مجھ سے ہو سکا میں نے کر لی. کمپرومائز بھی کر دی، درمیانی راستہ بھی نکال دیا. اب اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا. میں ان کا مطالبہ تھا تحریک انصاف والوں کے کہ ان کو اجازت دیا جائے اپنا وہ قیدی نمبر جو بھی ہے اس سے ملنے کی اجازت دیا جائے. اس ملاقات کا بھی آج ہم نے بندوبست کیا تھا. وہ کیے ہیں نہیں دیے ہیں مجھے نہیں پتا. ہم نے 420 میں نے نہیں کہا، اس نے کہا. بھائی میں اپنا بھائی کا جو لفظ ہے دہرا رہا تھا. تو وہ اس قیدی کا بھی میں نے اجازت دلوائے انٹیریئر منسٹر سے بات کر کے کہ یہ کہہ رہے ہیں بات کرو. اب میرے سامنے 2 راستے ہیں. حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جتنا وہ انتظار کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا.
تو جو میرے سامنے آپشنز ہیں وہ یہ کہ یا حکومت بل لے کر آئیں، وہ اپنے نمبرز ہمارے اپوزیشن کے دوست تو نہیں ہوں گے، لیکن جو ضمیر کے مطابق وہ دے رہے ہیں اس تعداد پہ یہ پورا ہوگا، اور ہم اسی طریقے سے یہ عدالت نون لیگ کی مرضی کا بنائیں، یا یہ آج بھی ممکن ہے، کل پرسوں مجھے نہیں پتا ممکن ہوگا، آج تک کل تک تو ضرور ممکن ہے کہ جو میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ ہے وہ ڈرافٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے اعلان کر لیا ماننے کا، وہ ڈرافٹ نون لیگ نے اعلان کر لیا ماننے کا، پی ٹی آئی والوں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ عدالت نہیں بنے گا، اس کے اوپر مولانا صاحب نے ہم سے ریکویسٹ کی تو ہم نے آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بنانے کا ساتھ دیا۔ تو میں آپ سب کے سامنے ریکویسٹ کر رہا ہوں اپوزیشن ممبران سے، مولانا فضل الرحمان سے کی جماعت سے، پی ٹی آئی سے، باقی سب سے، کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ پولیٹیکل کنسنسس کے بجائے اکثریت کے بنیاد پہ آئین سازی ہونے جا رہا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ راستہ پہ ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم اس راستہ کے تحت چلے۔ میں آج رات بھی واپس جاؤں گا اسلام آباد، اور میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک آخری درخواست کروں گا کہ مولانا صاحب یہ آئین آپ کی بروں کے اور میرے بروں کے بنا ہوا آئین ہے، آج کی سیاست بھول جائے، آج کی مخالفت اور آج کی حالات بھول جائے، آئے ہمارے ساتھ آئے اور کل پرسوں اس ووٹ پہ آپ اپنا ووٹ ڈالے اور ہم اپنا وعدہ پورا کرے، جمہوری طریقے سے پورا کرے، اچھا انداز سے پورا کرے، غیر متنازع طریقے سے پورا کرے۔ اگر آپ پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر آ سکتے ہیں تو پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لے کر آئے، پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر آئے، اور ہم سب مل کے یہ آئینی بینچ وفاق کی سطح پہ، صوبہ کی سطح پہ عوام کو فوری انصاف دلوانے کے، برابری کی بنیاد پہ وفاقی ادارے بنانے کا کام ہم سب مل کے کریں گے۔ یہ میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ صرف مطالبہ ہے، ہمارا ریکویسٹ ہے سیاسی جماعتوں سے کہ وہ آج کا نہ سوچے، وہ مستقبل کے بارے میں سوچے، اور یہ پہچانیں، یہ جانیں کہ پاکستان میں جتنا سیاسی سپیس ہے اسی سیاسی سپیس میں ہم سب کھیل رہے ہیں، اور ہم سب کا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم پارلیمان کی عزت میں اضافہ کریں، ہم سیاست ایسا کرے کہ سیاست کا جمہور کا سیاستدانوں کا قد میں اضافہ ہو۔ ہم اس طریقے سے سیاست نہ کریں کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کی شہری سیاست کو گالی دے، سیاستدان کو گالی دے، اور خدا نخواستہ ہمارا آئین سازی کو، ہمارا قانون سازی کو بھی گالی دے۔ یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک آخری موقع ہے، ہوش کی ناخن لے، سیاسی جماعتوں نے کمپرومائز کر لیا ہے، ہم متحد ہو چکے ہیں، جو آئین سازی اب ہوگا اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں جب اسلام آباد سے واپس آتا ہوں تو آئینی بینچ اور صوبائی بینچ بنا کے واپس آؤں گا۔ جب میں اسلام آباد سے واپس آتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی اس ملک کے سب سے بڑا عدالت میں آپ کا برابر کی نمائندگی ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام ہم اپوزیشن کے ساتھ مل کے کریں۔ میں اسلام آباد جا کے ایک آخری کوشش کر رہا ہوں کہ اپوزیشن
जमातों को कायल करे और आए जब भी वोट होता है हम सब जाके अपना वोट डाल के गैर मुतनाज़ा तरीके से गैर मुतनाज़ा आइन साजी करे। अगर मेरा ये कोशिश नाकाम रहता है तो हम सबको फिर पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए दुआ मांगना चाहिए, पाकिस्तान की वफाक के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। इसलिए अगर ऑपोजिशन इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद आज भी हमारे साथ नहीं दे सकते हैं तो मैं मजबूर होऊंगा, मुझे मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ब्रूट अक्सरियत पे कानून साजी, आइन साजी करना पड़ूंगा। इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम बरादरी की नुमाइंदगी का फोरम बनाएं। वो बराबर की नुमाइंदगी मैं ऑपोजिशन के साथ लेना चाहता हूं। अगर ऑपोजिशन मेरे लिए दरवाजे बंद कर देते हैं तो जो रास्ता है, जो मुतनाज़ा रास्ता है, जो मेरा पसंदीदा रास्ता नहीं है, जिसका मैंने हर कोशिश किया कि मैं ये रास्ता पे ना चलूं, उसी रास्ता पे चलना पड़ेगा। अपने इत्तेहादियों के साथ दे के ये आईनी बेंच वफाक और सूबा के सतह पे बनाना पड़ेगा। वो मुतनाज़ा तरीका होगा। उस मुतनाज़ा तरीके से इस मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो भरता जाएगा, उसमें कमी नहीं आएगा। अगर मैं वो रास्ता अपनाता हूं तो ये बेंच जिस पे हम सब मुत्तफिक है, ये बेंच जिस पे तमाम सियासी जमातों ने मान चुका है, वो भी मुतनाज़ा होगा। पर हम क्या करें? हम तो 2006 से इंतजार कर रहे हैं। 2 महीने से हमने पीटीआई का और बाकी ऑपोजिशन जमातों का इंतजार करते आ रहे हैं। अब हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते, मजीद कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आइन साजी के हवाले से ड्राफ्ट है, इंशाअल्लाह ताला मैं खुद वो ड्राफ्ट नेशनल असेंबली में पेश करूंगा। कोशिश करूंगा कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके इस आइन साजी का प्रोसेस को मुकम्मल करूं। ना कर सका तो इंशाअल्लाह ताला मैं हुकूमत की 2 तिहाई अक्सरियत के साथ मिलके ये काम करके दिखाऊंगा। और हम जब अगली बार 27 दिसंबर पे करी खुदा बख्श पे जमा होते हैं तो इंशाअल्लाह ताला वफाकी अदालत पे जो इस वक्त 1 यूनिट कायम है, वो भी 1 यूनिट खत्म हो जाएगा। साथियों, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। एक बार फिर आपने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले अपना शोधा को नहीं भूलते हैं। आपने ये साबित कर दिया है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जाने के बाद आप शहीद बीबी के मिशन से पीछे नहीं हटे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके शहीद बीबी का ये वादा भी पूरा करेंगे और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बाकी वादे भी हम पूरा करेंगे। शहीद बीबी का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करके दिखाएंगे और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करके दिखाएंगे। आपका मैं इजाजत मांगता हूं। मैंने अभी भी वापस इस्लामाबाद पहुंचना है, मौलाना साहब से मिलना है और आपका ये काम, आपका ये आइन साजी का मरहला पूरा करके डिलीवर भी करना है। जिए भुट्टो,
پیپلز پارٹی کے حیدرآباد جلسے سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے تھے، جس میں ان کا بتایا تھا کہ جیالوں نے بڑی تعداد میں جلسے میں آ کے اس جلسے کو تاریخی جلسہ بنا دیا۔ شہید محترمہ عامر کے راج کو ختم کرنے کے لیے واپس آئی تھی۔ شہید محترمہ اپنے والد کے نامکمل مشن کو مکمل کرنے آئی تھی۔ شہید بی بی عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان دینے آئی تھی۔ شہید بی بی کے منشور میں 1973 کے آئین کو بحال کرنا تھا۔ شہید بی بی جتنا عدالتوں کا اصل چہرہ جانتی تھی، اتنا کوئی نہیں جانتا تھا۔ جسٹس پٹیل نے عامر کے راج کو قبول نہیں کیا۔ جو تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئینی عدالت کا کانسیپٹ پاکستان میں نہیں چل سکتا، ہمارے مطالبات ماننے پڑیں گے، برابری کی عدالت بنانی پڑے گی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے جو کام کیا اسے تاریخ یاد رکھے گی۔ شہید محترمہ عامر کے راج کو ختم کرنے کے لیے واپس آئی تھیں۔ شہید محترمہ اپنے والد کے نامکمل مشن کو مکمل کرنے آئی تھی۔ جیالوں نے بڑی تعداد میں جلسے میں آ کے اس جلسے کو تاریخی جلسہ بنا دیا ہے، اس پر میں ان کا شکر گزار ہوں۔ شہید بی بی کے منشور میں 1973 کے آئین کو بحال کرنا تھا۔ شہید بی بی جتنا عدالتوں کا اصل چہرہ جانتی تھی، اتنا کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ جسٹس پٹیل نے عامر کے راج کو قبول نہیں کیا، ہمارے مطالبات ماننے پڑیں گے، برابری کی عدالت بنانی پڑے گی۔ جو تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئینی عدالت کا کانسیپٹ پاکستان میں نہیں چل سکتا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے جو کام کیا اسے تاریخ یاد رکھے گی۔ پیپلز پارٹی کے حیدرآباد جلسے سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے تھے۔ جلسے سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ جیالوں نے بڑی تعداد میں جلسے میں آ کے اس جلسے کو تاریخی جلسہ بنا دیا، اس پر میں ان کا مشکور ہوں۔ شہید محترمہ عامر کے راج کو ختم کرنے کے لیے واپس آئی تھیں۔ شہید محترمہ اپنے والد کے نامکمل مشن کو مکمل کرنے آئی تھیں۔ شہید بی بی عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان دینے آئی تھیں۔ شہید بی بی کے منشور میں 1973 کے آئین کو بحال کرنا تھا۔ شہید بی بی جتنا عدالتوں کا اصل چہرہ جانتی تھی، اتنا کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ جسٹس پٹیل نے عامر کے راج کو قبول نہیں کیا۔ جو تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئینی عدالت کا کانسیپٹ پاکستان میں نہیں چل سکتا۔